یہ عرب ہے، عرب آپ یہ بچے رہ کے آئے وہاں پر، ان سے پوچھو کہ وہ اردو میں ترجمہ پڑھتے ہیں بھائی؟ کس میں پڑھتے ہیں؟ ان کے عربی زبان ہے مادری، آپ ان کے سامنے پڑھو وہ فوراً ان کو مفہوم آ جاتا ہے، فوراً ان کے اندر وہ خشیت، وہ خوف، وہ ڈر، جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ جو قرآ رو رہے ہوتے ہیں نماز کے دوران، قرآ رو رہے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں اللہ رب العالمین کے عذاب کا ذکر ہے، پکڑ کا ذکر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں تو کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی کو نہیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ میری آواز سونی ہے، تیری آواز کیا ہے، کوئی جی بس یہ آوازیں دیکھتے ہیں ہم، تو آواز کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور قرآن اللہ کا فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے سامنے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو قرآن پڑھا نہیں جا رہا ہمارے سامنے، ہمارے دل ڈرتے ہیں، کبھی خوف پیدا ہوا ہے؟ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو آیات آج ہم پڑھ رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پہلے یہ ساری آیتیں اسی طرح ترجمہ کے ساتھ پڑھی تھی؟ یہ سارے کام آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور اللہ نے 1400 سال پہلے مشرکین مکہ کا یہی عمل تھا، اللہ نے بتلایا ہے، لیکن آج تک کسی نے بتایا کہ بھئی یہ کام کیا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ قرآن جب تک کھول کر اللہ جو فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم نے تفصیل کے ساتھ کھول کر آیتیں بیان کی ہیں، احکام بیان کی ہیں، تو کیا ہمیں پتہ ہے؟ مجھے بتائیں کہ قرآن کے سوا ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بتائیں۔ اللہ کے نبی نے جو صحابہ کی تربیت کی ہے کس کے ذریعے کی ہے؟ قرآن۔ ہاں، براہ راست اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتری ہے وحی، وہ کیا ہے؟ قرآن آیا ہے نا۔ اور قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کچھ احکامات دیے ہیں، کچھ پیغام دیا ہے۔ وہ پیغام ہے کیا؟ ہم تو پنجابی ہیں، پشتو ہیں، سندھی ہیں، سرائکی ہیں، ہاں؟ قرآن کس زبان میں ہے؟ عربی۔ بتاؤ کیسے سمجھ آئے گا ہمیں؟ تو بھائیو بات یہی ہے کہ آج اس وقت جو امت مسلمہ پر جو حالات آئے پڑے ہیں نا، جو ذلت اور رسوائی اور ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج کیا ہماری عورتوں کو قرآن آتا ہے؟ ہماری بچیوں کو قرآن آتا ہے؟ MBBS کر لیا ہے، CA کر لیا ہے، BBA کر لیا ہے، MBA کر لیا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگری حاصل کر لی ہیں، لیکن کبھی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ قرآن کو سیکھا ہے؟ ہم قرآن کو سیکھنا کس کو مانتے ہیں؟ بھائی حفظ کر لے یا ناظرہ پڑھ لیا ہے، 6 کلمے اس کو آتے ہیں، نماز اس کو آتی ہے۔ نماز مسلمانوں کو نہیں آتی، نماز صرف توبے کی طرح رٹے رٹے الفاظ پڑھنے کا نام ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سارے دنیا کے معاملات اسی نماز میں آ کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز تو اللہ سے مانگنے کا کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ میں جو آپ کے ساتھ کلام کر رہا ہوں، میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، آپ توجہ سے میری بات سن رہے ہیں۔ اگر میں اپنی مادری زبان گلگیتی زبان میں آپ کے ساتھ شروع کر دوں تو کیا آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ کیا کہیں گے؟ بدن استاد کی چبلا مار دے گا۔ بے شک میں آپ کا امام ہوں، بے شک میں آپ کا استاد ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن جب ایسی زبان استعمال کروں گا، ایسی بات آپ کے سامنے کروں گا جس کا آپ کو علم سمجھ ہی نہیں آ رہی، علم تو ہے نہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہی، تو آپ میری بات سنیں گے؟ چھوڑو چبلا مار دے گا۔ بھائی قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے، اس کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہے کہ سمجھے بغیر پڑھے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن پڑھنے پر بھی کیا ہے؟ ثواب ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 1 ارب پر کتنی نیکی ہیں؟ لیکن ہدایت کیسے ملے گی؟ سمجھ کر پڑھنے۔
ہاں ہدایت کیسے ملے گی؟ یہ جو قرآن نے کہا کہ شراب کیا ہے؟ حرام ہے، زنا حرام ہے، چغلی حرام ہے، غیبت حرام ہے، مال میں ملاوٹ کرنا حرام ہے، سود حرام ہے، جوا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے، یہ کہاں کہا ہے؟ بیویوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا حرام ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، قرآن میں نہیں بیان کیا اللہ نے؟ ہاں تو کیا جب ہمیں پتہ ہی نہیں؟ اور قرآن اچھا اتنی بڑی وعید ہے، اتنی بڑی وعید ہے اس وراثت کے متعلق، خدا کی قسم جب میں پڑھتا ہوں نا، اب جیسے سے قرآن بار بار پڑھتا ہوں تو نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو اللہ رب العزت نے وراثت کے متعلق جو سخت وعید ذکر کی ہے، کسی اور گناہ کے متعلق، کسی اور کام کے متعلق اتنی نہیں۔ شرک تو بڑا گناہ ہے نا، لیکن وراثت اگر آپ صحیح تقسیم نہیں کریں گے، اس کے متعلق اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ نے کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ تو کیا کر رہے ہیں جی؟ ہمارے گھروں کے اندر ہم چھوڑے باقی لوگوں کو، میں اور آپ کیا صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے مطابق وراثت تقسیم کر رہی کر رہے ہیں بھائی؟ ہمارے بھائی بہن کر رہے ہیں، ہمارے رشتہ دار کر رہے ہیں، ہمارے مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے والے ہیں، کیا اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ بتائیں پھر کیسے ہوگا؟ جب اللہ کے قرآن کو ہم یوں چھوڑیں گے اور یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت والے دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یعض چک مارے گا، 1900 سپارہ ہے پہلا صفحہ، اور کیا کہے گا؟ ہائے کاش کہ میں نے رسول کو اپنا دوست بنا لیا ہوتا، میں نے رسول کے ساتھ اپنی دوستی جوڑ لی ہوتی۔ رسول کے ساتھ دوستی کا کیا مطلب ہے؟ کہ میں نے اپنا دوست اگر بنایا ہوتا کس کو؟ اللہ کے رسول کو، اور اس کی مان کر چلتا، اور یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست، کس کو؟ شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور شیاطین جنات میں سے نہیں ہیں، شیاطین انسانوں میں سے بھی ہیں، من الجنتی والناس، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو بندہ بھی آپ کو، مجھے، انسانوں کو اللہ کی عبادت سے نکال کر مخلوق کی عبادت پر لگائے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے، گمراہ کرنے والا۔ وہ کون ہے؟ شیطان، چاہے وہ انسانی شکل میں ہے یا جنات کی شکل میں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم ان کو دوست سمجھتے ہیں اپنا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ 2 سال ہو گئے آپ کو، میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، ہاں کتنے لوگ آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، کتنی ہماری توجہ ہے قرآن کی طرف، کتنی رغبت ہے، کتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ، کتنی دلچسپی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، جب تک دیکھیں آج یہ ہم نے قرآن پڑھا ہے، یہ جو باتیں، یہ جو کام ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اللہ نے یہ سارے قرآن میں ذکر کیے کہ نہیں کیے؟ ساء ما یحکمون، بہت ہی برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں اور شریکوں کا حصہ بھی مقرر کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حصہ برائے نام ہوتا ہے، اصل ہوتا ہے شریکوں کا حصہ، اور اللہ کا حصہ اس میں سے جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو اسے نکال کو دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور یوں ہی کذالک، یوں ہی اسی طرح، زینا، مزین کیا ہے، مزین خوبصورت بنایا ہے، لِكَثِيرٍ بہت ساروں کو، من المشرکین مشرکین میں سے، بہت سارے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم اپنی اولاد کو قتل کرنا، شرکاءہم ان کے شریکوں نے،
یہ آپ کے 91 چک ہوگا، کون سا چک تھا جی؟ 95 چک میں کتنے بندے اس نے مارے؟ ڈی ایس پی یا ایس پی سی، وہ کہتا جی وہ تو پتر بھی چوت مارا ہے، وہ کہتا جی اس نے کہا کہ میں ان کو پاک کر رہا ہوں، اب میں اس کو زندہ بھی کر سکتا ہوں دوبارہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اگر اعلان جج کے سامنے کہہ رہا ہے، اس کے خلاف، اس کے کیس کے خلاف کوئی بندہ مدعی نہیں بنا، لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں یہ کام پھر بھی سمجھ نہیں آتے۔ اللہ کا قرآن 1400 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ مشرکین، ان کے جو شرکاء ہیں نا، وہ مشرکین کو کے لیے مزین کرتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد بھی اپنے شریکوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، ان کے نام پر قتل کرتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہاں؟ اور آج ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اے دولہ شادہ چوہا ہے جی، اے فلانا چوہا ہے، اے فلانا چوہا ہے کہ نہیں؟ ہاں؟ کیوں شیاطین لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دے۔ شیاطین ان مسلمانوں کو کیا کر دیں؟ ایمان والوں کو، جب وہ اللہ کا نام چھوڑ کر اللہ کی ذات، اچھا جہاد کے لیے جاتے وقت موت پڑ جاتی ہے ہم سب کو، جہاد کا نام لیتے ہوئے ہمیں کیا پڑ جاتی ہے؟ موت۔ پتر جہاد وہاں سے کٹن، اوہ توبہ 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 توبہ، ہاں تے او دے جناب علی پتر چک کے جناب علی نرولہ کا نام چھوڑ کے آگے۔ حالانکہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنے کے لیے، کفر کا زور توڑنے کے لیے، اور مسلمانوں کی، مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ سب سے پہلے اگلے دن میں نے پڑھا